سب سے بیسٹ درود وہ قرآن کے اندر آ گیا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب پاک ہے ہر اس شرک کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو جائے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے یا اللہ کے لیے برے نام رکھتا ہے یا مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کے برابر ٹھہراتا ہے تو اللہ کو کوئی ٹینشن ہو گئی ہے۔ نو، سبحان ربک رب العزہ، بے شک تیرا رب جو عزت والا ہے، پاک ہے، بلند ہے اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اس کے پتہ کیا درد ہے؟ اللہ کہتا ہے ہمارے لیے تو ہمارے پیغمبر ہی کافی ہیں، سلامتی ہو ہمارے پیغمبروں پر، انہوں نے ایسا حق ہمارا ادا کیا کہ پوری انسانیت گمراہ بھی ہو جائے نا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے جو سچے بندے تھے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، آدم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر سلامتی ہو، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں پھر اللہ کے لیے۔ درود پاک ایک واحد چیز ہے، ایک ایسا ذکر ہے، جتنے بھی ذکر ہم کرتے ہیں اس میں یہ واحد ہے کہ جو سب سے زیادہ پڑھا جاتا۔ اگر درود شریف پڑھو گے تو تمہاری بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے دکھوں کا مداوع ہوگا۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو بار بار حضور پہ درود پڑھتا ہے تو بتاؤ کہ کتنا بڑا ذخیرہ رحمتوں کا اس کے اطراف میں پھیل گیا۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا، کیونکہ ہمارا آسرا ہی حضور کی شفاعت ہے۔ وہ دامن شفاعت کھولیں گے تو ہم گناہ گاروں کا کام بنے گا، اور وہ نصیب کیسے ہوگی حضور علیہ السلام کی شفاعت؟ کثرت درود سے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا آقا کریم نے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا۔ یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو پتہ ہوتا کیا ہے، ایک بار پڑھو تو 10 رحمت، 2 بار پڑھو تو 3 بار پڑھو تو 4 دفعہ پڑھو تو پھر تو چاروں جانب رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ درود پاک کو کبھی نہ چھوڑو اپنی زندگی میں۔ آج آپ اپنے آپ سے عہد کرے، کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ درود پاک پڑھے بغیر ہمیں نہیں آئے، کہ اگر سب سے افضل درود کچھ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دیا اور خود فرمایا ہے، وہ درود ابراہیمی ہے، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ ہم درود کیسے بھیجیں آپ کے اوپر، یعنی اس میں ایک اور چیز بھی انہوں نے اپنی طرف سے کچھ انوینٹ نہیں کر لیا، بلکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا بتائیں کس طرح کرنا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ درود بھیجو، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے انوینٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم مختلف قسم کے جو ہے وہ درود خود بخود انوینٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ان کو سکھایا اور کہا تم اس طرح پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اس کو پھر شہرت ملی اور اس درود کو فیم ملا درود ابراہیمی کے نام سے۔ جب اللہ حضور پر درود بھیجتا ہے تو حضور کو عزت ملتی ہے، جب فرشتے اور مخلوقات حضور پر درود بھیجتے ہیں تو اس سے حضور کو نہیں، درود بھیجنے والوں کو عزت ملتی ہے۔ اس لیے تو آقا نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے میری نظر سے، عمر بھر، پوری زندگی، آج کے دن تک جتنا مطالعہ نہیں کیا ایک حدیث بھی ایسی میری نظر سے نہیں گزری۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ تمہارے درود پڑھنے سے میری عزت اور شان بلند ہوتی ہے، جہاں ملتا ہے یہ ملتا ہے۔ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے اپنے گناہ معاف، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اسے خود 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے اپنے درجات بلند ہوتے ہیں، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کی اپنی بخشش ہوتی ہے، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ مستحق کے شفاعت بنتا ہے، جو مجھ پہ زیادہ درود پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کو اتنی میری قربت نصیب ہوگی۔ سب سے بیسٹ درود وہ قرآن کے اندر آ گیا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب پاک ہے ہر اس شرک کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو جائے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے یا اللہ کے لیے برے نام رکھتا ہے یا مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کے برابر ٹھہراتا ہے تو اللہ کو کوئی ٹینشن ہو گئی ہے۔ نو، سبحان ربک رب العزہ، بے شک تیرا رب جو عزت والا ہے، پاک ہے، بلند ہے اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ۔ اس کے پتہ کیا درد ہے؟ اللہ کہتا ہے ہمارے لیے تو ہمارے پیغمبر ہی کافی ہیں، سلامتی ہو ہمارے پیغمبروں پر، انہوں نے ایسا حق ہمارا ادا کیا کہ پوری انسانیت گمراہ بھی ہو جائے نا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے جو سچے بندے تھے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، آدم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر سلامتی ہو۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں پھر اللہ کے لیے۔